أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی خاص توفیق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق اور سیدی حضور شیخ الاسلام کی نظر کرم سے آج ہم عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے نکات پذیر پروگرام کنیکٹنگ وتھ قرآنک انسائکلوپیڈیا کے ساتھ حاضر ہیں۔ 4 خوبصورت سیشنز پر مشتمل ان سیریز کا مقصد قرآنک انسائکلوپیڈیا کی ضرورت اور اہمیت اور عصر حاضر میں قرآن کا علمی مقام و مرتبہ اور قرآن انسائکلوپیڈیا کے مطالعہ کا طریقہ کار ہے۔ قرآن انسائکلوپیڈیا سیدی حضور شیخ الاسلام کی 50 سالہ کاوشوں کا نچوڑ اور امت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہ انسائکلوپیڈیا 8 جلدوں، 30 ابواب، تقریباً 5000 سے زائد موضوعات اور 20,000 مضامین پر مشتمل ہے۔ ہم قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ایک حد تک محدود تھے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے عوام کے لیے قرآنی تعلیمات کو سمجھنا عام فہم اور آسان بنا دیا ہے۔ قرآن انسائکلوپیڈیا کیا ہے، اسے کس طرح پڑھنا ہے، جس موضوع کو تلاش کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، ہم اس سے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں، اسی کو سمجھنے کے لیے ان سیریز کو ترتیب دیا گیا ہے۔ قرآن مجید تمام علوم و فنون کا منبع ہے۔ اس میں انسان کے مادی، علمی، فکری اور روحانی مسائل کا حل موجود ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ قرآن مجید سے براہ راست اپنے مسائل کا شافی حل تلاش کر سکیں۔ اس امر کی شدید ضرورت تھی کہ قرآن مجید کی آیات کو، اس میں موجود مضامین کو، مطالب کو جدید اور آسان پیرائے میں اس طرح سے نظم دیا جائے کہ غیر عربی دان ہم جیسے لوگ بھی آسانی سے اس تک رسائی حاصل کر سکیں اور امور حیات میں ان سے بھرپور رہنمائی لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ کروڑ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدی حضور شیخ الاسلام کو اس عظیم کام کے لیے چن لیا۔ یہ دور حاضر کی ایک بہت بڑی دینی، علمی، ملی، فکری اور انسانی خدمت ہے۔ 400 صفحات پر سارے موضوعات کی فہرست ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے دنیا کی یونیورسٹیوں اور عالمی مراکز سے زیادہ اکیلے کام کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی نشانی ہے کہ اللہ کی حمایت کے بغیر اتنا بڑا کام کرنا آسان نہ تھا۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہو، طلباء و طالبات ہوں یا سائنسدان ہوں یا عام فہم طبقہ، سیدی حضور شیخ الاسلام نے تمام جدید موضوعات کو قرآن انسائکلوپیڈیا میں جمع کر کے قرآن مجید کے ہزاروں مضامین تک براہ راست ہر ایک کی رسائی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی تمام تر توجہ اس قرآنی انسائکلوپیڈیا کے درس و مطالعہ اور اس کے بیان کردہ قرآنی معلومات کے بحر معانی میں غوطہ زن ہوں، قرآنی علوم سے اپنے من کی دنیا کو روشن کریں۔ اسی طرح ایک موضوع پر تمام قرآنی آیات کو انسائکلوپیڈیا میں اس طرح یکجا کر دیا گیا ہے کہ کم پڑھا لکھا شخص بھی قرآنی احکامات بآسانی جان سکتا ہے۔ یہ انسائکلوپیڈیا قرآن فہمی میں مدد دے گا، قرآن کی رغبت زیادہ ہوگی، وقت، محنت اور توانائی کی بچت ہوگی، یعنی کم وقت میں کسی بھی موضوع سے متعلق مواد میسر ہوگا، نئے نئے حقائق و معارف کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، قرآن کی تعلیمات عام ہوں گی اور نسل نو میں مطالعہ قرآن کا ذوق پیدا ہوگا، عبادت، تقوی میں ذوق و ایمان اور عقائد میں پختگی آئے گی۔ سیدی حضور شیخ الاسلام نے قرآن مجید کے علوم و معارف پر اپنی اس تحقیق کے بارے میں فرمایا، میں نے تمام علوم کو قرآن کے علم کے سامنے سجدہ ریز پایا۔ جو معرفت علم سائنس کو آج ہو رہی ہے وہ 1400 سال پہلے قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہو چکی ہے۔ اس قرآن انسائکلوپیڈیا کے بعد اب فہم قرآن فقط علماء تک محدود نہیں رہا، بلکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کا اجارہ ہو گیا ہے۔ اس قرآن انسائکلوپیڈیا نے ہر شخص کی رسائی قرآن تک کر دی ہے۔
4 सेशंस पर मुश्तमिल इन सीरीज में इंसाइक्लोपीडिया से कैसे रहनुमाई हासिल की जाए, इसको पढ़ने और समझने और इससे इस्तिफादा करने के लिए तफसील से बताया जाएगा कि कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया क्या है, इसकी क्या तरतीब है, इससे कैसे रहनुमाई ली जा सकती है। इन सेशंस को डिलीवर करने के लिए मैं तारुफ करवाना चाहूँगी मोहतरमा हाफिज़ा सादिया महमूद साहिबा का। आपने BS ऑनर्स इस्लामिक साइंस में मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर से किया और मिनहाज कॉलेज बराए ख़वातीन से अशहादतुल आलिया करने का एजाज़ भी आपको हासिल है। मिनहाजुल कुरान में आप मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के साथ भी अपनी जिम्मेदारियां निभाती रही हैं और मिनहाज कॉलेज बराए ख़वातीन में करिकुलम कोऑर्डिनेटर के तौर पर अमीरात सिस्टम के लिए भी काम करने की सआदत आपको हासिल है। मैं इरफानुल हिदाया UK की पूरी टीम की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बेहद मशकूर हैं कि आपने हमें इन सेशंस के लिए वक्त दिया। मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज़ा मोहतरमा सादिया महमूद साहिबा से कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि मिनहाजुल कुरान विमेन लीग UK के प्लेटफॉर्म से जहाँ हज़ारों एक्टिविटीज़ का एहतमाम किया जाता है, वहाँ ऑनलाइन हफ्तावार दुरूस का भी एहतमाम किया जाता है और हज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ये ख़ास नज़र करम है कि मुझे कुरानी इंसाइक्लोपीडिया के मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका मिला। कुरानी इंसाइक्लोपीडिया हज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का मुरतब करदा इंसाइक्लोपीडिया है जो हाल ही में 2 साल कबल मुरतब किया गया और मंजर आम पर आया। कुरानी इंसाइक्लोपीडिया इसके अंदर आयात को उलूम के एतबार से तरतीब दिया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का दौर साइंसी दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, मंतकी दौर है। लोग दलील से बात करते हैं और मुख्तलिफ उलूम पर बहस की जाती है। हज़ारों नए इल्म रोज़ बरोज़ जन्म लेते हैं। कुरानी इंसाइक्लोपीडिया का बुनियादी मकसद यही है कि लोग जो कुरान करीम जो मुख्तलिफ उलूम पर कुरानी आयात तलाश करना चाहते हैं, क्योंकि कुरान करीम में आयात मुख्तलिफ जगहों पर आई हैं, एक इल्म से मुतल्लिक जो आयात हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर आई हैं। लोगों को नहीं मालूम होता कि कौन सी आयत किस जगह पर आई है। कुरानी इंसाइक्लोपीडिया के अंदर उलूम जितने भी कुरान करीम के उलूम हैं वहाँ पर आयात को इल्म के एतबार से तरतीब दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एस्ट्रोनॉमी का जो इल्म है, अगर कोई एस्ट्रोनॉमी के ऊपर आयात तलाश करना चाहता है कुरान करीम से, तो वो कुरान करीम के मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। बाज़ औक़ात इंसान को वो आयात नहीं मिल सकती। लिहाजा कुरानी इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया है कि अगर आप एस्ट्रोनॉमी के चैप्टर पर जाएं, वहाँ पर आपको सारी तरतीब के साथ कुरानी आयात मिल जाएंगी। ये एक ऐसा अज़ीम हज़ूर शेखुल इस्लाम का एक ऐसा अज़ीम कारनामा है कि तारीख़ में ये कहीं नहीं मिल सका। सुभान अल्लाह। आने वाले चंद दुरूस में हम कुरानी इंसाइक्लोपीडिया के से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और हम देखेंगे कि कुरानी इंसाइक्लोपीडिया से हम कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, कुरानी इंसाइक्लोपीडिया का मुताला कैसे कर सकते हैं
اور اس کے اوپر علماء کی لوگوں کی کیا آراء ہیں اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کے ذریعے ہم خود کیسے سنور سکتے ہیں اور اپنی نسلوں کو، دوسرے لوگوں کو کیسے سنوار سکتے ہیں۔ بلا تمہید میں اپنے اصلی ٹاپک کی طرف آتی ہوں۔ آج کی میری گفتگو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کے اوپر بات کریں گے کہ قرآن کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے، آیات مبارکہ کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ قرآن کریم کے علم کے متعلق خود قرآن کیا فرماتا ہے اور احادیث مبارکہ میں قرآن کریم کے علم کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے۔ اور پھر ہماری آج کی گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں یہ بات کروں گی کہ عصر حاضر میں قرآن انسائکلوپیڈیا کی کیوں ضرورت پیش آئی، وہ کیا پس منظر ہے اس کا، اور وہ کیا ایسی وجوہات تھیں جن کی بنا پر حضور شیخ الاسلام کو قرآن انسائکلوپیڈیا منزل عام پر لانا پڑا۔ ہم اپنے گفتگو کے پہلے حصہ کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کے علمی مقام و مرتبہ پر ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی ایسا دانہ ہے اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ کوئی خشک چیز، مگر روشن کتاب میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ دنیا کا ہر علم قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے سورہ المزمل کی آیت نمبر 29، ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، بس جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، یعنی قرآن کریم خدا تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے ادوار کے اولیاء، علماء، صلحاء وہ خدا کو بہت اچھے طریقے سے پہچان سکتے تھے، اور ہم آج کے دور میں، آج کا دور پرفتن دور ہے، ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ نہیں، قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جو انسان کو خدا تک پہنچا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، المائدہ آیت نمبر 15، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں، اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن روشن کتاب ہے، یہ روشنی مہیا کرتا ہے، تاریکیوں کو دور کرتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 52 ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بے شک ہم ان کے پاس ایسی کتاب قرآن لائے جسے ہم نے اپنے علم کی بنا پر مفصل یعنی واضح کر دیا، وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی قرآن پاک تفصیل ہے، مفصل ہے، اس کے اندر ہر علم موجود ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن کریم ایک موضوع پر بحث کرتا ہے اور دوسرے موضوع کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں، اس میں تفصیلات ہیں۔ فصلناہ علی علم، یعنی قرآن کریم کا علم مفصل ہے۔ میں ایک اور آیت مبارکہ آپ کے گوش گزار کروں گی۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر، پھر ہم نے اس کتاب قرآن کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا،
یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی ہیں اور ان میں سے درمیان میں رہنے والے بھی ہیں اور ان میں سے اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے بھی ہیں. یہی آگے نکل کر کامل ہو جانا بڑا فضل ہے. اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے وارث کون ہیں. قرآن کے وارث امت محمدیہ ہے. قرآن کے وارث ہم لوگ ہیں، اور ہم اگر قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، اس پر عمل کریں تو ہم ہی مستفید ہوں گے. اور خدا نخواستہ اگر ہم اس کلام پاک سے منہ پھیر لیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو کچھ لوگ اپنی جانوں پر اسی قرآن کے ذریعے ظلم کر لیتے ہیں. استغفر اللہ، جو قرآن سے منہ پھیر لیتے ہیں. قرآن کا علمی مقام و مرتبہ میں نے قرآنی آیات ہی کے ذریعے تھوڑا سا آپ کے سامنے گوش گزار کیا. اب ہم قرآن کا علمی مقام و مرتبہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انزل القرآن علی 7 احرف. قرآن کو 7 زبانوں میں نازل کیا گیا، 7 حروف پر نازل کیا گیا. لِكُلِّ آیَةٍ مِّنْهَا ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، اور ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ، اور ہر آیت کی ایک حد ہے جہاں سے وہ آیت شروع ہوتی ہے، اور ہر حد کا ایک مطلع ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن کریم کو 7 حروف یعنی 7 لہجوں میں، 7 زبانوں میں نازل کیا گیا. یہ ایک مختلف بحث ہے کہ قرآن کریم کو مختلف لہجوں میں، مختلف زبانوں میں، عربی کے مختلف لہجوں میں نازل کیا گیا. اور پھر جب فتنوں کا دور آیا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو ایک قریشی لہجہ پر جمع کر دیا، جس کو آج تک کے دور اور قیامت تک کے لوگ اسی لہجے پر سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. یہ قریشی لہجہ ہے. اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ آیَةٍ مِّنْهَا ظَاہِرٌ، کہ ہر آیت کا ایک ظاہر ہے، یعنی ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہے. جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اس کے معنی پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، تو جو اس کے ظاہری معنی ہیں وہ قرآن ان کی بات کی جا رہی ہے کہ لِكُلِّ آیَةٍ مِّنْهَا ظَاہِرٌ، کہ جو ایک عام فہم انسان ہے، وہ جب قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کے اوپر وہ ظاہری معنی ظاہر ہوتے ہیں. وَمِنْهَا وَبَاطِنٌ، اور پھر فرمایا کہ قرآن کریم کے آیات کے باطنی معنی بھی ہیں. ہر آیت کا ایک باطنی معنی ہوتا ہے. یہ باطنی معنی کیا ہوتا ہے اور یہ کن پر آشکار ہوتا ہے؟ علماء، صوفیاء، اولیاء، اکابر عرفاء جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے سمندر میں، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں. وہ جو روحانی معنی ان پر منکشف ہوتے ہیں، وہ معنی ان سے مراد لی گئی ہے کہ آیت کا باطنی معنی، کہ آیت کی روح کیا ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ، اور ہر آیت کی حد ہے اور ہر حد کا مطلع ہے. یعنی آیت، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، یہ پین لے لیں، یہ اس کی حد یہ ہے کہ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر ختم ہوتا ہے. یہ اس کی حد ہے. کوئی بھی شے ہو، اس کی ایک حد ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں سے ختم ہوتی ہے. قرآن کریم کی ہر آیت کی ایک حد ہے جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے. اور پھر فرمایا وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ، ہر حد کا ایک مطلع ہے جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس حدیث مبارکہ کی خوبصورتی دیکھیں کہ اس میں مقطع کا ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ آیت جہاں پر ختم ہوتی ہے. نہیں،
ہر آیت کی حد ہے اور اس کا مطلع ہے، یعنی ہر آیت ایسی ہے جہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اس کی شان کی ہر آیت میں ایک نئی شان کی شروعات ہوتی ہے، اور مقطع وہ شان ختم نہیں ہوتی، وہ لاتعداد بے حد ہے وہ شان، اور پھر اگلی آیت شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کی شان شروع ہوتی ہے، اور اس کا مقطع نہیں ہوتا کہ اگلی آیت شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر آیت کی جو شان ہے اس کی شروعات تو ہے لیکن اس کا اختتام نہیں۔ سبحان اللہ۔ یوں دور بدلتے رہتے ہیں، انسان صاحب فہم و علم آتے رہتے ہیں، ہر کوئی قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہو کر نئی نئے معنی اور مطالب نکالتا ہے، اور پھر اگلے لوگ آتے ہیں، ان پر اس سے مختلف معنی آشکار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ ایسے ایسے معنی لوگوں پر آشکار ہوتے ہیں کہ جو پہلے دور کے اولیاء اور علماء پر آشکار نہیں ہوئے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اور یعنی یہاں یوں ایسے قرآن کریم کے معانی کا تسلسل چلتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ امت محمدیہ کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث کس شے میں ہیں؟ کیا وہ جائیداد میں وارث ہیں، یا پھر وہ انبیاء کے مقام و مرتبہ میں وارث ہیں؟ نہیں، وہ اس علم میں وارث ہیں جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے علم لدنی عطا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ علماء انبیاء کے وارث علم لدنی میں ہیں، اور یہی علم لدنی جب آج کے دور کے علماء پر ظاہر ہوتا ہے تو حضور شیخ الاسلام کے ذریعے قرآن انسائکلوپیڈیا کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی علم لدنی ہے جس کی حدیث مبارکہ میں بات کی گئی ہے کہ علماء ورثہ کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کے متعلق کہ وَهِيَ أَحْدَثُ الْكُتُبِ، یہ اللہ کی وحی کا اپڈیٹڈ ورژن ہے، یعنی قرآن کریم اللہ کی وحی کا اپڈیٹڈ ورژن ہے، لیٹسٹ ورژن ہے، یہ لیٹسٹ ایپیسوڈ ہے، اس کے بعد کوئی بھی کتاب نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا اس کے اندر ہر وہ علم ہے جو قیامت تک جو علم دنیا میں ہے، جو علم قیامت تک ہوگا، ہر ایک علم کو قرآن کریم اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ قرآن کریم فتنوں سے نجات دینے والا ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں آپ کے بعد فتنے ہوں گے تو ان سے کیسے نکلا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن کتاب عزیز کے ذریعے، یہ ذکر حکیم ہے، حکمت والا ذکر ہے، نور مبین ہے، یہ روشن کتاب ہے، اور یہ سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کیا ہے؟ سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا لطیف نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن منزل ہے، اور منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں راستے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب راستہ کیا ہے؟ راستے کو ہم کیسے تلاش کریں؟ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو ایسے کہو، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے مستقیم راستہ دکھا، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے
ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذات مصطفیٰ صاحب قرآن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ذات ہیں جو ہمیں قرآن تک پہنچانے والے ہیں. اور اگر ہم بات کریں منہاج القرآن کی کہ منہاج القرآن قرآن کا راستہ، منہاج یہ تحریک ایک ایسی تحریک ہے جو ہمیں قرآن کریم تک پہنچاتی ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے روشناس کرواتی ہے. ہم نے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کے ذریعے قرآن کے علمی مقام و مرتبہ پر گفتگو کی. اب ہم اپنے گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، جو میں نے جیسا کہ آپ کو میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ عصر حاضر میں قرآنی انسائکلوپیڈیا کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اور حضور شیخ الاسلام نے قرآنی انسائکلوپیڈیا کیوں لکھا. اس کو بھی ہم دیکھیں گے، دو طریقے سے دیکھیں گے. ایک یہ کہ تاریخ میں ہمارے اولیاء، صوفیاء، اکابر ائمہ ان سب نے قرآنی علوم پر بحثیں کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے خطوط لکھے، واعظ دیے اور خطبے کیے اور کتابیں تصانیف لکھیں، لیکن کسی نے بھی انسائکلوپیڈیا کی صورت میں نہ لکھا. اس دور میں کیوں نہیں تھا لکھا گیا؟ اور پھر ہمارا دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ عصر حاضر میں، آج کے دور میں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، جس کے بنا پر قرآنی انسائکلوپیڈیا لکھا گیا. معزز ناظرین، قرآن کریم سے ہم ہدایت دو طرح سے لیتے ہیں. ایک ہوتی ہے لفظی ہدایت، ایکسپلیسٹ گائیڈنس، اور دوسری ہوتی ہے معنوی ہدایت، امپلیسٹ گائیڈنس. لفظی ہدایت سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ، قرآن کریم کے ایکچوئل الفاظ جو ہیں اس کو لفظی ہدایت کہتے ہیں. اور معنوی ہدایت یا سنت و سیرت کے ذریعے ہدایت وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا بندوں کے ساتھ تعلق، قرآن اور بندوں کا آپس میں جو باہمی تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کو امپلیسٹ گائیڈنس کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اوائل ادوار میں اولیاء، علماء، اسکالرز اور اکابر ائمہ نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تصانیف لکھیں، خطوط لکھے، اپنے وہ خطبے دیا کرتے تھے، اپنے واعظوں کے ذریعے عامت الناس کو قرآن کریم سے متعارف کروایا کرتے تھے. لیکن عصر حاضر میں کیونکہ اس شے کا رجحان اب بہت کم ہو گیا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ قرآن کریم سے مستفید ہوں، وہ ڈائریکٹ جائیں اور ان کو دلیل چاہیے اور وہ ڈائریکٹ وہ ایک آیت مبارکہ کو دیکھیں اور اس سے لے لیں. اس لیے اس سوچ کی بنا پر حضور شیخ الاسلام نے قرآن کریم کو ترتیب دیا. ہم اوائل ادوار کی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ خطبہ میں فرمایا، وَهُوَ يَقُولُ سَلُونِي فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ وَسَلُونِي عَنْ كِتَابِ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَبِاللَّيْلِ نَزَلَتْ أَبِالنَّهَارِ نَزَلَتْ أَمْ فِي سَحْرٍ أَمْ فِي جَبَلٍ. آپ فرماتے ہیں بس اللہ کی قسم تم میرے سے کوئی بھی ایسی شے نہ پوچھو گے جس کی مجھے خبر نہ ہو، اور میرے سے اللہ کی کتاب میں سے پوچھو، سلونی عن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سے پوچھو، فواللہ ما من آیت، کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے، الا انا اعلم، مگر میں اس کو جانتا ہوں، چاہے وہ رات میں نازل ہوئی ہو، اب النہار نزلت، چاہے وہ دن میں نازل ہوئی ہو، ام فی سحر او ام فی جبل، چاہے وہ صحرا میں نازل ہوئی ہو یا پھر وہ پہاڑوں میں نازل ہوئی ہو. اس صحابہ کرام کو دیکھ لیں یا ہم اپنے اکابر اولیاء اور علماء صوفیاء کو دیکھ لیں، وہ خود ہی
اتنا ان کا وجود ہی وہ اتنے اس کے اندر قرآن کریم کے اندر غوطہ زن ہو گئے تھے کہ وہ جب لوگ ان کے پاس آتے تو وہ لوگوں کو کہتے کہ جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو قرآن کی صرف سورہ فاتحہ کی ایک ایسی تفسیر لکھ دوں کہ اس کے کتابوں کو اٹھانے کے لیے 70 اونٹ بھی ہوں تو وہ بھی قاصر آ جائیں گے، اس کا وزن نہیں اٹھا سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ امام علی الخواص فرماتے ہیں میرا حال یہ ہے کہ میں اب تک قرآن کے 1,99,000 علوم صرف سورہ فاتحہ سے اخذ کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے اس قرآن میں پائے جانے والے ہر علم کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ قاضی ابو بکر ابن العربی المالکی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جتنے علوم رکھے میں ان کو گنتا رہا اور جائزہ لیتا رہا، یہاں تک کہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ قرآن کے علوم کی تعداد 77,450 ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر پھر ہم اس حدیث مبارکہ میں نے آپ کو پہلے بیان کی ہے کہ ہر آیت کا ظاہر ہوتا ہے، پھر اس کا باطن ہوتا ہے، وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَع، پھر اس کی حد ہوتی ہے، پھر اس حد کا مطلع ہوتا ہے، سو اس کے مطابق اگر 77,450 کو 4 سے ضرب دیں تو کل علوم کی تعداد 3,09,800 ہے۔ سبحان اللہ، کہ اتنے زیادہ علوم ہیں۔ سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو قرآن کے ہر حرف سے 1,000 معنی اخذ کر سکتا ہوں، اور پھر بھی قرآن کریم کے الفاظ ختم نہیں ہوں گے مگر شاید ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس دور کے اکابر علماء اور اولیاء اپنے وعظوں اور تصانیف کے ذریعے لوگوں کا جو قرآن کریم کے ساتھ تعلق تھا اس کو جوڑا کرتے تھے، لیکن آج کا دور اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، آج سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ استغفر اللہ بھاگتے ہیں اسلام سے، سو آج کے دور میں لوگوں کو قرآن کریم سے کیسے جوڑا جائے، وہ سورسز استعمال کیے جانے کی ضرورت ہے جو آج کے دور کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ سو اسی سوچ کے مد نظر حضور شیخ الاسلام نے قرآنی انسائکلوپیڈیا لکھا تاکہ آج کے دور کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ہم اب عصر حاضر کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تاریخ کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ پہلے ادوار کے لوگوں کو کیوں ضرورت پیش نہیں آئی تھی، اور ابھی ہم بات کریں گے عصر حاضر کی، کہ عصر حاضر میں اگر ہم کسی بھی علم کو جاننا چاہتے ہیں تو ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں، اس کے معنی کو دیکھتے ہیں، اس کے مضمون کے اوپر اس کی علمی انداز کو دیکھتے ہیں، روحانی انداز کو دیکھتے ہیں، فقہی انداز کو دیکھتے ہیں، اس کو سائنسی انداز سے اس کے معنی اخذ کرتے ہیں۔ سو قرآنی انسائکلوپیڈیا ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر ہم کسی آیت کا ظاہری معنی دیکھنا چاہیں، کسی آیت کا باطنی معنی دیکھنا چاہیں، کسی آیت کو سائنسی انداز میں دیکھنا چاہیں، کسی آیت کو منطقی انداز میں دیکھنا چاہیں، علمی انداز میں دیکھنا چاہیں، روحانی انداز میں دیکھنا چاہیں، ہمیں وہ اسی کیٹیگری کے اندر قرآنی انسائکلوپیڈیا میں اس مضمون کے تحت ہمیں وہ آیت مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اتنا بڑا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ اس کی مثال ہمیں دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اور یہ بھی بہت لطیف نکتہ ہے کہ جو پہلے انبیاء کرام تھے ان پر تورات، زبور، انجیل، مختلف کتب نازل کی گئیں، سو وہ کتابیں ان ادوار کے لوگوں کے لیے اور ان کے ہی چند مضامین اور علوم پر مشتمل ہوا کرتی تھی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم آیا اور وہ
امت محمدیہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، اور اس میں تمام علوم ہیں، اس میں سائنس ہے، منطق ہے، فقہ ہے، فلسفہ ہے. قرآنی انسائکلوپیڈیا کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر علم کو اس کی، اگر قرآن کریم کے کئی لاتعداد علوم ہیں اور ان میں سے چند ایک جو انسان جانتا ہے کہ یہ اس علم پر بات کی جا رہی ہے، اس علم پر بات کی جا رہی ہے، تو پھر ہم وہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر وہ علوم کا تذکرہ کیا گیا ہے. تمام آیات کو، ایک علم سے متعلق تمام آیات کو ایک جگہ پر رکھ دیا گیا ہے، دوسرے علم سے متعلق آیات کو دوسری جگہ پر رکھ دیا گیا ہے. یہ ایک بہت ہی جدید طریقہ کار ہے. فلاسفر جو ہے اگر وہ فلسفہ کی آیت دیکھنا چاہتا ہے تو وہ قرآن انسائکلوپیڈیا میں فلسفی کے اس کے کنٹینٹس میں جا کے وہاں سے ڈھونڈ سکتا ہے. سائنٹسٹ جو ہے وہ سائنس کے متعلق آیات دیکھنا چاہتا ہے، اور جس بھی اس سائنس کے اندر جس بھی ٹاپک اسٹرونومی کے اوپر دیکھنا چاہتا ہے وہ قرآن انسائکلوپیڈیا کو اٹھائے گا اور اسٹرونومی کے ٹاپک پر جائے گا، اور وہاں پر اس سے اسٹرونومی سے متعلق جو ہے وہ ساری آیات مل جائیں گی. سبحان اللہ. اس کے علاوہ کئی چند ایک علوم کی میں مثال جیسے آپ کو دے دیتی ہوں کہ جیسے آج کے دور میں جب بچے کی برتھ ہوتی ہے تو اسکین کرتے ہیں وہ سارا بچے کی ڈیولپمنٹ، اس کی گروتھ کے متعلق، اور پھر وہ جب ووم کے اندر اس کے جینڈر بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ گرل ہے یا بوائے ہے. اس کے علاوہ یہ چیزیں ہمیں آج کے دور میں ملتی ہیں، جبکہ قرآنی انسائکلوپیڈیا کے اندر جو حضور شیخ الاسلام نے ان ٹاپکس میں جو آیات رکھی ہیں یہ وہی آیات ہیں جو اسی موضوع کے اوپر بات کر رہی ہیں. اس کے علاوہ 5 سینسز کے متعلق، فنگر پرنٹس سے متعلق، علم الطبیعات، فلکیات، موسمیات، نباتات، ماحولیات، تمام الگ علوم، ہر علم کے متعلق جو آیات ہیں ان کو قرآن انسائکلوپیڈیا میں اس علم کے تحت رکھ دیا گیا ہے. اور یہ آیات آف کورس آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہیں. کوئی آیت پہلے سپارے میں ہے تو کوئی 10ویں سپارے میں ہے، کوئی 20ویں میں ہے، کوئی 15ویں میں ہے. ان آیات کو ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے. اور اگر ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں تو لوگ لاجک مانگتے ہیں، دلیل مانگتے ہیں. کوئی بھی بات ہو تو ہمیں قرآن سے دلیل لا کے دو، اور ہمیں بتائیں کہ یہ کہاں پر لکھا ہے. اگر کسی بھی ٹاپک سے متعلق ہمیں معلومات چاہیے ہو تو اگر ہمارے پاس وہ دلیل نہ ہو، وہ آیت لا کے دکھائیں. اگر ہمارے پاس وہ آیت نہیں ہوگی تو ہم کیسے دلیل دے سکیں گے؟ اور اگر ہم قرآن انسائکلوپیڈیا کو کھولیں گے، اس کے اندر اسی ٹاپک کے اندر جائیں گے اور ہمیں وہ آیت مل جائے گی تو ہم اگلے بندے کو جواب دے سکتے ہیں کہ یہاں قرآن کریم کی اس آیت میں آیا ہے، اس آیت میں آیا ہے، اس آیت میں اس بات کا ذکر آیا ہے. یہ آج کا دور دلیل کا دور ہے، لاجک کا دور ہے. ہم فوراً سے دلیل دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں، ہم اسٹرونومی کا اگر ذکر کر رہے تھے کہ اس کے متعلق ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نظام شمسی، سورج، چاند کے اوقات، سیاروں کا نظام، آسمان دنیا، ستاروں کے جھرمٹ اور کہکشائیں، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، ہر علم جو اسٹرونومی کے اندر آتا ہے وہ قرآن کریم کے اندر اس پر آیات مل جاتی ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت ریسرچ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کی یہ ریسرچ ہے. اس کو آپ نے قرآنک رنگ کمپوزیشن تھیوری کا نام دیا ہے، اور اس میں آپ قرآن کریم کے بیلنس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں لفظ یوم 365 ٹائمز آیا ہے. یوم دن کو کہتے ہیں، اور سال میں 365 ڈیز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ شہر مہینے کو کہتے ہیں، اور شہر کا لفظ 12 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. اسی طرح رمضان کا لفظ 1 مرتبہ آیا ہے، اور رمضان سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے. سبعہ کا مطلب ہے 7، اور قرآن کریم میں یہ لفظ 7 مرتبہ آیا ہے. اولو العزم
قرآن کریم میں 5 مرتبہ آیا ہے اور 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. ملائکہ کا لفظ 88 ٹائمز آیا ہے, وہیں شیاطین کا لفظ 88 ٹائمز آیا ہے. دنیا کا لفظ 115 ٹائمز آیا ہے, آخرت کا لفظ بھی 115 ٹائمز آیا ہے. سو اس طرح یہ جو قرآن کریم کے بیلنس کا تذکرہ کیا ہے آپ نے, اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی ساری ریسرچ ہے جو میں نے قرآن کریم کے اوپر کی, اور اگر ہم قرآن انسائکلوپیڈیا کو کھولیں تو ایسی تمام تحقیقات ہمیں قرآن انسائکلوپیڈیا سے مل جاتی ہیں. سو آج کا دور ریسرچ کا دور ہے. لوگ ریسرچ کرتے ہیں, چاند پر جا رہے ہیں اور گہرائیوں میں ڈوب رہے ہیں, اور اگر ہم قرآن کریم کی گہرائی میں ڈوبیں تو وہ ساری ریسرچز ہمیں قرآن کریم سے ہی مل جاتی ہیں, لیکن ہمیں اس تک پہنچنے کا طریقہ آنا چاہیے, سلیقہ آنا چاہیے, ان علوم کو اکٹھا کرنا آنا چاہیے. سو وہ علوم ہمیں سارے اکٹھے جو ہے ان علوم کے اوپر آیات ہمیں اکٹھی قرآن انسائکلوپیڈیا میں مل جاتی ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم آج کے دور میں دوسرے انسائکلوپیڈیاز کو دیکھتے ہیں, انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ہے بہت مشہور انسائکلوپیڈیا, اس کے علاوہ جتنے بھی انسائکلوپیڈیاز ہیں ان کو کئی لوگوں نے مل کر لکھا ہے, ان کی ٹیمز نے مل کر لکھا ہے. اور لیکن یہ جو قرآن انسائکلوپیڈیا ہے اس کو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنی 50 سالہ زندگی کا نچوڑ اس قرآن انسائکلوپیڈیا میں لکھ دیا ہے. اور یہی آپ کے مجدد ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آج تک تاریخ میں کوئی ایسی کتاب نہیں لا سکا جس کو حضور شیخ الاسلام نے امت محمدیہ کو دے دیا. اور قرآن انسائکلوپیڈیا میں 5000 بنیادی مضامین ہیں جبکہ 30,000 ذیلی مضامین ہیں. اور آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جس کتاب کے اندر 30,000 ذیلی مضامین ہوں اور ان کے اندر ساری قرآنی آیات ہوں, سبحان اللہ, اس کتاب کا عالم کیا ہوگا. سو یہ آج کی ہماری گفتگو تھی جس پر ابھی ہم نے دیکھا کہ عصر حاضر میں قرآن انسائکلوپیڈیا کی کیوں ضرورت پیش آئی. یہی وجہ تھی کہ تاریخ میں جب ہم نے دیکھا ہے تو اس دور میں, ان ادوار میں, گزشتہ ادوار میں لوگوں کا طریقہ مطالعہ کا طریقہ, قرآن سے تعلق کا طریقہ مختلف تھا. سو ان ادوار میں علماء, اولیاء, صوفیاء, صلحاء نے ان ادوار کے طور طریقوں کو استعمال کیا, کیونکہ آج کا دور سائنسی دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, منطق کا دور ہے, لوگ لاجک مانگتے ہیں. سو ان آج کے دور کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے حضور شیخ الاسلام نے امت محمدیہ کو قرآن انسائکلوپیڈیا کی دے کر یہ بتا دیا کہ قرآن سے ہم کسی بھی دور میں مستفید ہو سکتے ہیں. اور آج بھی اگر ہم قرآن کریم کا دامن تھام لیں, قرآن کریم سے جڑ جائیں, وابستہ ہو جائیں, اور دنیا کے علوم کے اوپر قرآنی آیات جو ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں, ان سے استفادہ کریں, تو ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. وما توفیقی الا باللہ. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے کہ قرآن انسائکلوپیڈیا کا مطالعہ کیسے کیا جائے, اس کے اوپر علماء کی کیا آراء ہیں, اور اس سے ہم کیسے مستفید ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ.